تم ماں نہیں بنو گی، مجھے بچوں سے نفرت ہوا کرتی تھی۔ میری شادی 1940 میں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی سیرت دیکھی تو میں اس کا شدائی ہو گیا۔ اس کی شگفتہ مزاجی اس کے حسن کا بنیادی عنصر تھا۔ ہنستے مسکراتے رہنا، سنجیدہ بات بھی مسکرا کر کہنا اور ہونٹوں پر دلکش سے تبسم کو قائم رکھنا، ایسے اوصاف ہیں جو بدصورت عورت کو بھی خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں۔ شادی کے وقت میری بیوی کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ بعض اوقات وہ مجھے معصوم سی بچی لگا کرتی تھی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ایسی بھولی بھالی لڑکی کو ماں باپ نے کتنی جلدی عورت بنا دیا ہے۔ یہ تو اس کی ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی۔ شادی کی 7ویں یا شاید 8ویں رات تھی۔ میری بیوی میکے میں 2 روز گزار کے آئی تھی۔ آدھی رات گزر گئی ہوگی جب میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ میں ابھی جاگ رہا تھا۔ میں نے بتی جلا دی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے 10-11 سال کی بچی بے فکری کی نیند سو رہی ہو۔ سوتے میں وہ مجھے بہت ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں بڑی تلخ یادوں کے ریلے میں بہنے لگا اور میرا دل غموں کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی جو ابھی لڑکپن سے نہیں نکلی، جوان بھی نہیں ہونے پائے گی کہ اس کی گود میں بچہ کھیل رہا ہوگا۔ پھر ایک اور بچہ، پھر ایک اور یہ ہنستی کھیلتی لڑکی جوان ہوئے بغیر بوڑھی ہو جائے گی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پہلی خوراک ان کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس کے جسم کی ساری نمی اور خون چوس لیتے ہیں اور ماں مر جاتی ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے پلنگ کے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ذرا بھر نہ چونکی، مخمور سی مسکراہٹ سے بولی، اتنی جلدی صبح ہو گئی ہے، اور اس نے انگڑائی لی۔ اس کا جو ہاتھ میری طرف بڑھا تھا اسے میں نے تھام لیا۔ میں بولنے لگا تو میری آواز رند گئی۔ میں آواز پر قابو پا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے کوئی بہت ہی اہم فیصلہ سنانے کے انداز سے کہا، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، تمہیں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ مجھے تمہارے ساتھ ایسی محبت ہے جس کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی، ہمیشہ دلہن رہو گی، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ایسی محبت ہے جسے بچے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ ہنس کر ٹال دے گی، کیونکہ بھولپن کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکے گی کہ میں نے کس قدر سنگین بات کہہ دی ہے، لیکن وہ سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، بچے آپ کے ہوں گے، پھر میرے اور آپ کے دل سے ہماری محبت کو کیوں ختم کر دیں گے؟ تمہارا پھول سا چہرہ مرجھا جائے گا، میں نے کہا، اور تم جوانی میں بوڑھی ہو جاؤ گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی بے ساختہ اور بے محل ہنسی نے میری سنجیدگی ختم کر ڈالی اور اس نے مجھ پر رومانوی کیفیت طاری کر دی۔ بچوں کا موضوع ختم ہو گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے سو گئے۔ میں اس وقت چھوٹی سی ایک فیکٹری کا سیلز مین تھا۔ فیکٹری کی مصنوعات کے آرڈر لیا کرتا تھا۔ تنخواہ اور کمیشن ملا کر 250 روپے ماہوار آمدنی ہو جایا کرتی تھی، جو میاں بیوی کے لیے کافی تھی۔ میری طبیعت میں لاؤبالی پن بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں کے جھنجٹ میں کسی صورت نہیں پڑوں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنستے کھیلتے عمر گزار دوں گا۔ میں بچوں کی ذمہ داریوں اور مسائل سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں 250 روپے ماہوار پر مطمئن تھا اور میں بچوں کے لیے مزید محنت اور مشقت کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھا۔ جب 3 مہینے گزر گئے تو بیوی نے پہلی بار محسوس کیا کہ بچوں کے متعلق میرا فیصلہ اٹل ہے، اور میں نے اسے یہ جو کہا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی، ہمیشہ دلہن رہو گی، رومانی کیفیت میں نہیں کہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی عادت کے مطابق ہنس اور مسکرا کر مجھے کہنا شروع کر دیا کہ گھر میں بچہ ہونا چاہیے، اور میں اسے پیار بھرے انداز سے ٹالنے لگا کہ بچہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا۔
وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بیوی کے ساتھ مجھے ایسی شدید محبت تھی کہ میں نے اپنے کام کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی۔ پہلے میں ہر مہینے 1-2 فالتو آرڈر بک کر لیا کرتا تھا۔ اب اس بولی بھالی ہنستی مسکراتی دلہن کی محبت نے ایسا جکڑا کہ میں انہی آرڈروں پر قناعت کرنے لگا جو میرے مستقل گاہک بن چکے تھے۔ میں فیکٹری سے آرڈر بک کرنے کے لیے نکلتا اور گھر جا کر بیوی کے ساتھ مگن ہو جاتا۔ اس طرح میری کمیشن بڑھ نہ سکی کیونکہ میری تگ و دو ختم ہو چکی تھی۔ بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ میں آمدنی کے اضافے کو اس کی محبت پر قربان کر رہا ہوں۔ وہ خوش تھی کہ میں نے اسے دل و جگر میں سمو لیا ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آ جاتا کہ مجھے مزید آرڈروں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، تو میں بے نیازی سے اپنے آپ کو تسلی دے دیا کرتا کہ ہم دونوں کے لیے 250 روپے کافی ہے۔ 1 سال گزر گیا تو ایک رات بیوی نے مجھے سنجیدگی سے کہا، بچہ ہونا چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کی تشنگی کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تشنگی کے علاوہ اسے اوس پڑوس کی عورتوں اور میری ماں بہنوں نے بھی گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں شادی کے بعد بچہ پیدا کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے، ورنہ بیوی کی خیر نہیں۔ کچھ ایسی صورت میرے ہاں بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر بھی میں نے بیوی کو سمجھایا کہ بچہ تم جنو گی، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان عورتوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کہ دوسروں کو گھور گھور کر نقائص نکالتی رہیں اور من گھڑت قصے مشہور کر کے اپنی دل لگی کا سامان پیدا کرتی رہیں۔ بیوی جب اصرار کرنے لگی تو میں نے کھلنڈرے لڑکے کی طرح چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق سے اس کے اسرار پر رومانی جذبات طاری کر دی۔ یہ تو اسے یقین تھا ہی کہ میں اس پر دل و جان سے فدا ہوں، یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ 1 سال اور گزر گیا، میں بیوی کے حسن اور اس کی شگفتہ سیرت کی دلکشی میں جذب ہو گیا اور بیوی کی یہ خواہش شدید ہو گئی کہ اسے اب ماں بننا چاہیے۔ وہ اب ان لوگوں کو کوسنے لگی تھی جنہوں نے ماں بننے کے لیے عورت کے راستے میں مصنوعی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ ایک رات اس نے جھنجھلا کر کہا، ہم آخر کب تک لیلا مجنوں کا ڈرامہ کھیلتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ میری 2 سہیلیوں نے مجھ سے بعد شادی کی تھی، دونوں کی گودوں میں ایک ایک بچہ ہے جو وہ ہر کسی کو فخر سے دکھاتی پھرتی ہیں۔ اس وقت عورتیں مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ اس نے روٹھ کر کہا، میں اب دلہن نہیں بنی رہوں گی، میں عورت بن چکی ہوں، مجھے اب ماں بننا ہے۔ میرے دل میں ایسی تلخی پیدا ہو گئی ہے جسے آپ کی محبت ختم نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے کی طرح اسے محبت کی دیوانگی اور ہنسی مذاق سے ٹالنا چاہا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے قدرت کے حقیقی راستے پر لے آئے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ 2 سال کے عرصے میں نے پہلی دفعہ اس کے پھول جیسے چہرے کو اداس اور اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کو اشکبار دیکھا تو میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ رکا ہوا غبار ہونٹوں پر آ گیا۔ وہ مجھے قدرت کے جس حقیقی راستے پر لانا چاہتی تھی، میں اس راستے سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں حقائق کا مفرور تھا اور وہ حقائق میں خوشیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے کسی طرح قائل کر لوں کہ وہ بچے کی خوشی کو دل سے نکال دے، لیکن آنسو جو اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے تھے بہنے لگے اور بہتے ہی چلے گئے۔ میں سینے سے اٹھے ہوئے جس غبار کو روک رہا تھا وہ بے قابو ہو کر زبان پر آ گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ کر میری طرف دیکھا تو میرے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی، پیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے وجہ پوچھتی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس جوانی میں اپنے ہاتھوں زندہ درگور نہیں کرنا چاہتا۔ جس بچے کو ہنستا مسکراتا کھلونا سمجھتی ہو وہ میٹھا زہر ہے جو پیار کے دھوکے ہیں، تمہارے جسم سے زندگی کا رس چوس لے گا۔ ہم 8 بچوں نے اپنے ماں باپ کو جوانی میں بوڑھا کر دیا تھا۔
میں ماں باپ کا تیسرا بچہ تھا۔ ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ہم 3 بچے مل کر ماں باپ کا خون پی رہے تھے۔ پھر 5 اور بچے پیدا ہوئے۔ ماں بتایا کرتی تھی کہ اچھے وقتوں میں ابا جان 100 روپیہ تنخواہ لیتے تھے۔ اس وقت 1 روپے کی پوری قیمت وصول ہوتی تھی۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ شادی کا دوسرا سال تھا جب پہلا بچہ پیدا ہوا۔ پھر بچے پیدا ہوتے چلے گئے۔ میں نے بھی گھر میں آسودہ حالی دیکھی تھی، لیکن بعد میں آنے والے 5 اور بچوں نے مل کر گھر میں غربت پیدا کر دی۔ ابا جان کی تنخواہ 100 سے 125 ہو گئی، جو ہم 8 بچے ایک ہفتے میں چٹ کر جاتے تھے۔ میری بیوی چپ چاپ بیٹھی سن رہی تھی اور میں ایسی آواز میں بول رہا تھا جس میں درد تھا۔ میں کہہ رہا تھا، وہی باپ جو دفتر سے آتا تو بڑے مزے سے لیٹ جایا کرتا تھا یا ہم تینوں بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگتا تھا، اب اس طرح گھر میں داخل ہوتا جیسے اس کے کندھوں پر جانے کتنا سارا وزن رکھا ہوا ہو۔ اس کی مسکراہٹ اور پیار اس بوجھ تلے دب گیا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور مہنگائی کا دورہ شروع ہو گیا۔ 125 روپوں کی حیثیت پانی کے بلبلے کی سی رہ گئی۔ ماں کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں آ گئیں جو بہت تیزی سے گہری ہونے لگیں۔ ایک روز ابا جان دفتر سے آئے تو انہوں نے ماں کو خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک جگہ پارٹ ٹائم کام مل گیا ہے۔ اس روز کے بعد شام گہری ہو جاتی تو وہ گھر آتے۔ 1 مہینے بعد وہ محلے کے 4 بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگے۔ فیس 10 روپے فی بچہ تھی۔ اب ابا جان کلہوں کا بیل بن گئے۔ الیاس صبح گھر سے نکلتے، دفتر سے فارغ ہو کر پارٹ ٹائم کام کے لیے چلے جاتے۔ گھر آتے تو ٹیوشن والے 4 بچے انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ رات 10 بجے تک انہیں پڑھاتے۔ امی اور ابا جان کو اب کئی دن آپس میں بات تک کرنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ ایک شام ہم سب بچے کھانا کھانے بیٹھے تو امی نے کچھ بھی نہ کھایا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں کھاتی تو انہوں نے کہا کہ وہ کھا چکی ہیں۔ جب ہم کھا کر ادھر ادھر ہو گئے تو میں کسی کام سے باورچی خانے میں گیا۔ امی بچوں کی چھوڑی ہوئی پلیٹوں میں روٹی کے ٹکڑے پھیر پھیر کر کھا رہی تھیں۔ میں نے ایک اور پلیٹ دیکھی جس میں تھوڑی سی دال تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہماری پلیٹوں سے بچی ہوئی دال ہے جو انہوں نے ابا جان کے لیے رکھ دی ہے، اور خود ہماری پلیٹیں چاٹ کر روکھی سوکھی روٹی سے پیٹ بھر رہی ہیں۔ میں اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا کہ سلیقے کی بات کر سکتا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ امی آپ تو کہتی تھیں کہ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ امی ہنس پڑی اور بات گول کر گئی۔ اور تمہاری صرف ایک بہن اور ایک بھائی ہے، میں نے بیوی سے کہا۔ ہماری طرح گھر میں بچوں کا ہجوم نہ تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ تم نے خوشباش زندگی گزاری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہم نے بھی خوشباش گزاری ہے۔ میرے ماں باپ نے تنگ دستی کے باوجود بچوں کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، کسی بچے کو کبھی بلا وجہ ڈانٹا جھڑکا نہیں تھا، مار پٹائی کا ہمارے گھر میں بالکل رواج نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے ماں باپ کو کبھی ناجائز ضد سے پریشان نہیں کیا تھا۔ امی اور ابا جان ہمیں خوش رکھنے کے لیے اکثر ہنسا بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہنسنے کی ناکام کوشش ہوا کرتی تھی۔ ہم سب کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ابا جان غیر حاضر ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ پارٹ ٹائم اور ٹیوشن کے چکر میں ہوتے تھے۔ کھانے میں تقریباً ہر روز دال یا شوربے والی کوئی سبزی بنی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے گوشت خواب کی کوئی چیز بن گیا تھا، لیکن امی کی پیاری پیاری باتیں کھانے سے زیادہ لذیذ ہوا کرتی تھیں۔ اگر گھر میں کوئی بچہ شرارت کرے یا بچے آپس میں لڑ پڑیں تو امی نے انہیں کبھی پیٹا یا کوسا نہیں تھا۔ انہیں پاس بلا کر بس اتنا ہی کہا کرتی تھیں، تم روتے اچھے لگتے ہو، تمہارا باپ تمہارے لیے صبح سے آدھی رات تک مشقت کر کر کے مرتا جا رہا ہے اور تم لڑتے ہو۔ اور بچے شرم سے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ ماں باپ کے اسی پیار سے سلوک کا اثر تھا کہ ہم تمام بچے ردی کاغذ جمع کر کے لفافے بنایا کرتے تھے اور دکانوں پر بیچ آیا کرتے تھے۔
ہم پیسے امی کو دے کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ میری آواز رکت میں دب گئی۔ میری بیوی نے دھیمی سی آواز میں کہا، اچھا جانے دیجیے، آپ بہت اداس ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ بچوں سے کیوں گھبراتے ہیں۔ نہیں فرحت، میں نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کہا، آج میرے سینے سے جو طوفان اٹھایا ہے اسے نکل جانے دو۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے روکے رکھا تھا تاکہ تیری طبیعت کی شگفتگی پامال نہ ہو جائے۔ آج تیرے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے تیرے آگے رکھ دوں۔ فرحت، آج کی رات میری ساری کہانی سن لو۔ جب میں بچہ تھا تو یہی سمجھتا رہا کہ میری امی بڑی اچھی ہیں، نہ مجھے کوئی ترش بات کہتی ہیں، نہ میرے کسی بھائی بہن کو۔ لیکن میں اچھا برا سمجھنے کی عمر کو پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ امی اور ابا جان کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹیں آیا کرتی ہیں، ان میں انہوں نے مفلسی اور بے چارگی کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ ہمیں خوش رکھنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور میں جان گیا کہ ہم اتنے سارے بچے ماں باپ کے خون، سکون اور رات کی نیندوں پر پل رہے ہیں، اور ماں باپ خود فاقے کر کے ہمیں پال رہے ہیں۔ عمر کے 40ویں سال ماں کے بال سفید اور چہرہ ضعیف بوڑھا ہو گیا۔ ابا جان کی کمر دوہری ہو گئی اور وہ دائمی کھانسی میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ سارا دن مشقت کرتے اور رات کے جو 2-4 گھنٹے سونے کے لیے ملتے وہ کھانستے گزر جاتے۔ پھر امی کو نیم فاقہ کشی اور دن بھر گھر کے کام کاج میں جتے رہنے کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا۔ نہ ابا جان نے کوئی علاج کرایا، نہ امی جان نے علاج کہاں سے کراتے، ان کے پاس تھا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی خوشیاں ہماری نذر کر دیں۔ فرحت، ماں اور باپ بن جانا آسان ہے، لیکن بچے قربانی مانگتے ہیں، وہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں 8 بچوں کی پیدائش کا ذمہ دار کوئی بھی تھا، خدا کی ذات یا میری ماں یا میرا باپ، لیکن اس حقیقت کو صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ بچوں کو خون جگر دے کر پالنا پڑتا ہے۔ جوانی کے ارمان اور خواب قربان کرنے پڑتے ہیں۔ عید کے روز جو ماں باپ میلے اور بوسیدہ سے کپڑے پہنے نظر آتے ہیں، ان کے لیے عید کی یہی مسرت کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی مسرتیں بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے پہنا کر قربان کر دی ہیں۔ فرحت، ماں بھی انسان ہوتی ہے، باپ بھی انسان۔ انسان بوڑھا ہو جائے تو بھی بچپن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ماں باپ بھی بچوں کی طرح قہقہے لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو دم بھر کو سستانا تو ضرور ہی چاہتے ہیں، مگر وہ سستا بھی نہیں سکتے۔ بچوں کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور ان کی شادیوں کے غم میں ادموئے ہونے لگتے ہیں۔ کون جانے کہ بیٹیوں کے ہاتھوں کی مہندی میں ماں باپ کے خون کی سرخی ہوتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کی مسکراہٹوں میں باپ کی ساری عمر کی خوشیاں دفن ہوتی ہیں۔ فرحت، میں مجرم ہوں، میں نے بھی 8 بچوں کے ساتھ مل کر ماں کی جوانی دودھ کے راستے چوس لی تھی۔ ہم 8 بچے وہ بچھو تھے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو مار ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے فرحت، مجھے ہر بچے سے نفرت ہے، اور جب میں تیرا یہ بھولا بھالا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا کھلا ہوا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ بھی تیری طرح ہنسا کرتی تھی۔ ہم نے اس کی ہنسی کو اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے میں دفن کر دیا ہے۔ اس کی عمر ابھی 60 سال نہیں ہوئی، لیکن 100 سال کی بوڑھی لگتی ہے۔ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی۔ خدا خوش رکھے میرے بڑے بھائیوں کو، جنہوں نے امی اور ابا جان کو کام دھندے سے فارغ کر کے سنبھال لیا ہے۔ آج تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اس وقت کا خیال آ گیا ہے جب تو رونا چاہے گی تو بچے تجھے رونے نہیں دیں گے۔ تیری آہیں اور تیری فریادیں بچوں کے گل گپاڑے میں دب کے رہ جائیں گی۔ فرحت، میرے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں تیری جوانی کو دیمک نہیں لگنے دوں گا۔ میری رفیقہ، میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر تیری گود خالی رکھوں گا۔ میں اپنے خون کو تیرے خون سے کبھی نہیں ملنے دوں گا۔
تیرے حسن کو مرتے دم تک بے داغ اور زندہ رکھوں گا۔ میں نے اپنی ماں کا خون چوس کر جو گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ تیرے خون کو تیری رگوں میں رواں دواں رکھ کر ادا کروں گا۔ میں تجھے اس جہنم میں کبھی نہیں جانے دوں گا جس میں میری ماں جا گری تھی۔ ایک دو بچوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرحت نے متانت سے کہا۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ 2 بچے بھی نہیں پال سکیں گے؟ نہیں، میری آمدنی تھوڑی ہے، یہ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہم انگریز کے راج میں کثیر کے اور مفلس رہے تھے، ہمارے بچے اپنے راج میں فاقے کریں گے۔ ذرا باہر نکل کر گلیوں اور جھگیوں میں کھیلتے ہوئے ننگ دڑنگے بچوں کو دیکھو۔ یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے صرف 2 سال گزرے پاکستان بنایا تھا۔ لیکن پاکستان کی دولت تاجروں اور دکانداروں کے گھروں میں جا رہی ہے اور پاکستان بنانے والوں کی ہڈیوں پر عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ میری بیوی کوئی اور دلیل دینے لگی تھی کہ میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا، یہ کسی اور کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میرے گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے نفرت کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں 250 روپے ماہوار پر مطمئن ہوں، میں اس سے زیادہ محنت و مشقت نہیں کروں گا۔ پھر یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ کو مجھ سے بھی نفرت ہے۔ میری بیوی یک لخت پھٹ پڑی۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس میں اس قدر غصہ بھی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، آپ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا چاہتے ہیں، آپ میں اتنی جرأت ہے کہ حقیقت کا سامنا کر سکیں۔ اور اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہہ ڈالیں کہ مجھ پر خاموشی طاری کر دی۔ میں جب چپ ہو گیا تو اس کا لب و لہجہ فوراً بدل گیا۔ وہ رو پڑی اور بولی، آپ کو یہ ڈر بھی ہے کہ بچہ آپ کو پریشان کرے گا؟ میں قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بچے کے رونے کی آواز بھی سنائی نہ دے گی۔ اسے میں پالوں گی، میں سنبھالوں گی۔ مجھے صرف ایک بچہ چاہیے جسے میں بھی فخر سے اٹھا کر محلے برادری کو دکھا سکوں۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے، میرے فخر کو نہ کچلیے۔ اور وہ اتنا روئی کہ میں نے شکست قبول کر لی۔ جب میری بیوی کی کوکھ میں میرا پہلا بچہ پھلنے پھولنے لگا تو بیوی کی طبیعت کی شگفتگی اور زیادہ بڑھ گئی، مگر میں پزمردہ ہونے لگا۔ میرے ذہن پر اپنے ماں باپ کا حشر چھایا ہوا تھا۔ میں اس فلسفے کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا کہ بہتر خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ ذہن پر ایسا اثر تھا کہ میں نے ایک روز پھر بیوی سے کہہ دیا کہ میں بچے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نہ کبھی مجھ سے توقع رکھنا کہ تم مصروف یا بیمار ہوگی تو بچے کو اٹھائے اٹھائے پھروں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ میری بوڑھی ماں اور ضعیف باپ نے جی بھر کے خوشیاں منائیں، سسرال والوں نے جشن منایا، اور صرف ایک میں تھا جس کے دل پر غم چھایا ہوا تھا۔ میں نے بچے کی صورت نہیں دیکھی۔ آپ مجھے سنگ دل کہہ سکتے ہیں، حقائق کا بھگوڑا کہہ سکتے ہیں، اور جو جی میں آئے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ میری اس وقت کی ذہنی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچپن سے ہی میرے اندر جو اثرات جمع ہوتے تھے، انہوں نے مجھے سنگ دل اور بھگوڑا بنا دیا تھا۔ بچہ بڑا ہونے لگا، میں اسے دور سے دیکھا کرتا تھا، ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا یا چیخ چیخ کر رونے لگتا۔ بعض اوقات میری بیوی میرے پاس بیٹھی ہوتی تو بچہ رونے لگتا تھا۔ بیوی اٹھ بھاگتی تھی اور رومانوں کے محل تہس نہس ہو جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اور بیوی کے درمیان کوئی انسان حائل نہ ہو۔ اب بچہ بری طرح حائل اور داخل ہو رہا تھا۔ کچھ مہینوں تک میں اپنے بچے سے بیگانہ رہا۔ بیوی نے مجھے ایک بار بھی نہ کہا کہ یہ آپ کا اپنا بچہ ہے، اسے قریب جا کر دیکھ ہی لیں۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ ایک روز میں گھر آیا تو بیوی گھر نہیں تھی۔ بچہ پلنگ پر لیٹا ہوا بہت تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میں نے بالکل پرواہ نہ کی کہ ماں بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گئی ہے۔
بچے نے مجھے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ساکن ہو گئے اور اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں۔ مجھے روزمرہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا جانے چاہیے تھا، لیکن صحن میں دو بلیاں لڑتی ہوئی آ گئیں۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئیں تو دونوں نے ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالیں کہ کسی کوشش کے بغیر مجھے خیال آ گیا کہ بچہ ڈر جائے گا۔ میں بلیوں کو بھگانے کے لیے اس طرح دوڑا جیسے بلیاں میرے بچے کو اٹھانے کو آئی ہوں۔ جب وہ بھاگ کر باہر نکل گئیں تو مجھے دلی سکون محسوس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ بچے کی چارپائی کے قریب آ گیا۔ بچہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑا۔ بغیر دانتوں کا منہ غنچے کی طرح کھل اٹھا۔ میں بے خیالی میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ایک ہاتھ بچے کے قریب چلا گیا۔ اس نے میری دو انگلیوں کو پھول جیسے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور انگلیوں کو منہ میں ڈال کر چوسنے لگا۔ میں بالکل فراموش کر چکا تھا کہ میرے دل میں اس بچے کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، بلکہ مجھے اس طرح کا سکون آنے لگا جیسے بچہ انگلیوں کے راستے میرے دکھ اور میری یادوں کی تلخی چوس رہا ہو۔ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میرے دل میں بیگانگی عود کر آئی۔ میں نے بڑی بے رحمی سے اپنی انگلیاں بچے کے منہ اور ہاتھوں سے نکال لیں اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سیڑھیوں سے میری بیوی اتر رہی تھی۔ میں بچے سے پھر بیگانہ تو ہو گیا، لیکن بچے کے ہونٹوں نے میری انگلیوں کے راستے میرے اندر ایک سرور پیدا کر دیا تھا۔ میں اس سرور سے بیگانہ نہ ہو سکا۔ اسی رات معلوم نہیں کیوں جاگ اٹھا۔ چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ میں نے ماں اور بچے کو دیکھا۔ دونوں مجھے ایک جیسے معصوم دکھائی دیے۔ میں انہیں کچھ دیر دیکھتا رہا۔ میرے دل میں ہلچل سی ہونے لگی جسے میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ صرف اتنا ہی احساس پریشان کر رہا تھا کہ میں زیادہ دیر تک بچے سے بیگانہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس رات کے بعد بھی میں بچے سے حسب معمول دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب یہ تبدیلی پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی۔ ایک روز میں بازار سے سودا سلف لینے گیا تو ایک آدمی کھلونے بیچ رہا تھا۔ جھنجھنے بھی تھے۔ ایک آدمی نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ بچہ کھلونوں کی ضد کرنے لگا تو باپ نے اسے پلاسٹک کا جھنجھنا لے دیا۔ بچہ جھنجھنا بجا بجا کر اس قدر زور سے کہکہے لگانے لگا کہ اس کے پوپلے سے منہ کو کھلا دیکھ کر میری بھی ہنسی نکل گئی اور میں نے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر ایک جھنجھنا خرید لیا۔ جب گھر جا کر جھنجھنا بچے کے ہاتھ میں دیا تو اس کی جھنکار اور بچے کے کہکہوں نے میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں پشیمان سا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ مجھے دیکھ ہی رہی تھی کہ میں نے کہا میں کام پر جا رہا ہوں اور میں گھر سے نکل گیا۔ اس روز میں اپنے آپ سے بہت لڑا جھگڑا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ ماں اور بچے کو بے فکری کی نیند سوئے دیکھا۔ اچانک بچہ رونے لگا۔ اس کی ماں اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ پہلو میں روتے ہوئے بچے کا گلگباڑا بھی اسے نہ جگا سکا۔ مجھے بیوی پر رحم آ گیا۔ میں نے آہستہ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے گلے سے لٹکتی ہوئی چوسنی اس کے منہ میں دے دی۔ وہ چپ ہو کر چپڑ چپڑ کرنے لگا۔ میں اسے اٹھا کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے منہ سے چوسنی گرا کر میری انگلی منہ میں ڈال لی۔ میں نے انگلی نکالی تو وہ رونے کی بجائے میرے منہ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے مجھے بھی بچہ بنا دیا۔ وہ انگلی منہ میں لے کر خود ہی باہر نکال دیتا اور ہنسنے لگتا۔ ہم دونوں بہت دیر یہی کھیل کھیلتے رہے اور بچہ سو گیا۔ خون نے خون کو پہچان لیا تھا۔ میں بھی سو گیا۔ جب بچے کی ماں کی آنکھ کھل گئی، مجھے معلوم نہیں کہ بچے کو میرے پہلو میں دیکھ کر اس کے کیا تاثرات تھے۔ صبح اس نے اتنا ہی بتایا کہ اس نے رات کو ہی بچے کو میرے پہلو میں دیکھ لیا تھا لیکن اٹھایا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے نہ پوچھا کہ بچہ میرے پاس کس طرح پہنچ گیا تھا، صرف اتنا کہا، دیکھا بچے کو آپ کے ساتھ کتنا پیار ہے
اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میرا اپنا بچہ ہے نا۔ اس رات کے بعد بچے سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں نے شکست تسلیم کر لی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ نفرت کی جگہ ایسے پیار نے لے لی جو میری مزاحمت کے باوجود بچے نے خود میرے دل میں داخل کر دیا تھا۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا تو از خود ہی یہ خیال میرے دماغ میں آ گیا کہ بچے کے مستقبل کا ضامن میں ہوں، اور اپنے آپ ہی یہ خیال بھی آیا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ بچہ میری صحیح تصویر ہوگا اور اس دنیا میں میرے نام کو زندہ رکھے گا۔ ننھا سا اور بے بس سا بچہ مجھے پیار کی زنجیروں میں جکڑ کر زندگی کے حقیقی راستے پر لے آیا۔ مجھ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میری آمدنی تھوڑی ہے، بچے کی خاطر آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میری طبیعت سے لاؤبالی پن اور بے پرواہی اپنے آپ ہی نکلنے لگی اور میں فیکٹری کے سامان کے لیے نئے آرڈروں کی فراہمی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ یہ بھاگ دوڑ صرف بچے کی خاطر تھی، اس کے نتیجے میں آرڈر زیادہ ملنے لگے اور کمیشن بھی بڑھ گئی۔ پھر میری زندگی میں وہ وقت آیا کہ میں بچے کو بڑے فخر سے اسکول لے گیا اور ہیڈ ماسٹر سے کہا، یہ میرا بچہ ہے، اسے پہلی جماعت میں داخل کر لیجیے۔ میری آواز میں فتح کا رنگ تھا۔ بچے کو داخل کرا کے میں گھر آیا تو بیوی سے پہلی بات یہی کہی، فرحت اب ایک بچہ اور ہونا چاہیے، گھر میں کوئی کھلونا نہیں رہا۔ وہ بہت ہنسی۔ 1 سال بعد جب میرا پہلا بچہ دوسری جماعت میں تھا، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ یہ تو بچے سے بھی پیاری تھی، مگر مجھے یہ خیال آ گیا کہ اسے دوسرے گھر بھیجنا ہے۔ اس کی رخصتی کے لیے آج ہی سے سامان کر لیں، کون جانے کل کیا ہو جائے۔ اس ذمہ داری کے احساس نے مجھے یہ عقل دی کہ میں کیوں نہ دکان کھول لوں، وہاں ایک نوکر رکھوں اور خود فیکٹری کے لیے آرڈر بھی فراہم کرتا رہوں، اور یہی مصنوعات اپنی دکان میں رکھوں۔ آرڈر کی کمیشن الگ آئے گی اور منافع الگ ہوگا۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں نے فیکٹری کے مالک سے کہا کہ میں آپ کی مصنوعات رکھنے کے لیے دکان کھولنا چاہتا ہوں، مگر پیسے نہیں ہیں۔ اس نے خاصی رقم دے دی۔ اسے معلوم تھا کہ دکان میں اسی کا سامان فروخت ہوگا۔ میں نے دکان کھول لی جو چل نکلی۔ میری بھاگ دوڑ اور مصروفیت میں اتنا اضافہ ہو گیا جو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں اسی محنت و مشقت سے گھبراتا تھا، لیکن بچوں کی خاطر جب میں سرگرم رہنے لگا تو مجھے فخر اور سکون محسوس ہونے لگا۔ میرے اندر فرض کی لگن پیدا ہو گئی تھی۔ میری بیوی 2 بچوں کی پرورش میں مصروف رہ کر بھی ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور وہ مجھے پہلی رات والی دلہن ہی لگتی تھی۔ آج میرے 4 بچے ہیں، پہلا بچہ کالج میں ہے۔ میں اب آرڈر کرنے کے لیے بالکل نہیں بھاگتا۔ اب 2 سیلز مین میرے لیے آرڈر بک کرتے ہیں اور میں انہیں کمیشن دیتا ہوں۔ اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو میں ایک مردہ انسان مرتے دم تک دکان دکان پر جا کر آرڈروں کی بھیک مانگتا رہتا۔ بچوں کے پیار نے مجھے ایسی جدوجہد سے روشناس کرایا کہ میں آج اپنی زندگی کی کہانی فخر سے سنا رہا ہوں۔ میری بیوی کے سر میں پہلا سفید بال آ گیا ہے، لیکن وہ مجھے پہلی رات والی دلہن لگتی ہے۔ جب جسم بوڑھا ہو جاتا ہے تو پیار جوان ہو جاتا ہے۔